السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاحی کہانی کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ روزہ سے متعلق پائی جانے والی 19 غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہم 19 ان معاملوں اور ان مسائل کو زیر بحث لے کے آئیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ سب سے پہلی غلط فہمی، الٹی کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی کیوں نہ آئے، روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ قصدن یعنی جان بوجھ کر، مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی جائے اور منہ بھر کر قے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ روزہ دار یاد ہونا بھی آپ کو یاد ہو۔ دوسری غلط فہمی، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ درست مسئلہ علماء کرام کے مطابق حالت روزہ میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم کے نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر ہتھیلی پر تھوک پھینک کر پھر منہ میں ڈالا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانے اور موئے زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں یہ کام جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں، کاجل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، اگر آپ سحری نہ پائیں اور نیت کی ہو تو روزہ ہو جاتا ہے۔ چھٹی غلط فہمی یہ ہے کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصہ میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو، البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہ ہے۔ مسئلہ نمبر 7، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ، مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ گزریں۔ آٹھویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا سحری بند ہونے کے
آذان ہونے کے وقت اگر آپ کوئی نوالا کھا رہے ہیں تو اس کو پورا کر لیجئے۔ 9ویں غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کسی کو چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے پر روزے پر کوئی اثر پڑ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 10ویں غلط فہمی جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، بعض علماء کے نزدیک طاقت کا انجیکشن یا طاقت کے لیے لگوائی گئی ڈرپ روزہ توڑ دیتی ہے۔ 11ویں غلط فہمی روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ نس میں لگے یا گوشت میں لگے، ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ 12ویں غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ، اگر آپ حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا ہوگی۔ 13ویں غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے۔ ایسا سمجھنا درست نہیں۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا گیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے، پھر فدیہ دے۔ 14ویں غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 15ویں غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ، خواہ فرض ہو، واجب یا نفل ہو، خواہ رمضان کا ہو، قضا اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہے۔ درست مسئلے کے مطابق ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ 16ویں غلطی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا، بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ 17ویں غلطی روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ رکھنے ہوتے ہیں۔ روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کے بعد میں رکھنا ہوگا۔ البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ 18ویں غلطی یہ ہے کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار یاد ہو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، پانی غلطی سے حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 19ویں غلطی کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں۔
شریعت کے مطابق اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں قضا میں رکھنے پڑیں گے۔ آئیں اپنی اصلاح کریں۔